لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. حضرت مولانا اختر رضا خان اور اس میں لفظ ہے دو آپ ہیں. مصرے کے آخر میں آئے گا آپ ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیسے کہتے ہیں. آپ لطف کے ساتھ کہے گا, مزہ آ جائے گا. کا اجالا
جی کھڑا کر کے گئے اتھے دھیان نال کھڑے رہنے، اور وہ مرکز اور مقام اور وہ نقطہ یہ ہے کہ حضور دے نال اننے وا پیار کرنا، انشاءاللہ اس طرح پیار کرنا ہے کہ تن کافر ویکھ کے متاثر ہو جائے، ہل جاؤ کہ بھئی یہ اپنے آقا و مولا کے ساتھ کس طرح محبت کرتے ہیں۔ یہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے، 1400 صحابہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حالت احرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور قاضی یاز مالکی علیہ الرحمٰ نے لکھا کہ وہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان علی رؤوسہم الطیر، جس طرح کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے۔ حضور کی بزم کا نظم اپنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جب بھی محفل شریف ہو رہی ہو، حضور کا ذکر ہو رہا ہو، تو میں اور آپ اپنے خیالات میں اپنی توجہات میں مصروف ہوں۔ یہ وہ واحد مسئلہ ہے کہ جس میں خیال پر بھی گرفت ہو جاتی ہے۔ امام مالک کے شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک سرخیل صوفیہ ہے، اور جب سبق بھی پڑھتے تھے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا تو فتغیر لونہ، آپ دا رنگ مبارک تبدیل ہو رہا سی، تریلیاں پہ رہی سن، پر ساڑھے جتنی ہمت نہیں سی کہ اسی پوچھ سکیے کہ حضور کی ہویا۔ فلما فرغ من المجلس، آپ درس حدیث دے کے فارغ ہوئے تھے، میں عرض کی تو حضور آج اسی ویکھیا کہ آپ دا چہرہ مبارک کو زرد ہو رہا ہے اور حالت متغیر ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میری کن تو قمیض چکو، اور امام مالک کو ان کے جدوں بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر آندہ سی تھے ینحنی، استاد صاحب فرمایا کردے سن اے ینحنی دا معنی ہے از حد جھک جانا، رکوع دے قریب انج ہو کے جدوں بھی حضور دا ذکر آندہ سی وہ انج کر کے جھک جاتے سی۔ لیکن یصعب ذالک علی جلسائہ، سجے کھبے بیٹھ والے نوں بسا اوقات اداواں سمجھ نہیں آتی، دیوانے کو دیوانہ ہی سمجھتا ہے۔ وہ ایک فقیر آدمی تھے، ان کے پاس کوئی گیا، اس نے کہا حضور میرے واسطے دعا کرو، کہ آپ نے چولی چوک کے دعا مانگی، فرمایا اللہ کرے تو حضور دی محبت جلا ہو جائے، نہ انہوں فقیر رہیں دے تے نہ ہوں تے کائنات دا سب تو مقبول ترین امیر تے پیر ہوئے جڑا کہندے جناب تسی میرے آستانے تے آندے رہو گے، تہاڈی دنیا بھی چنگی ہو جائے گی، آخرت بھی چنگی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کرے تو حضور دی محبت ہی چلا ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی ایک انج دی دعا دیتی نے، فرمایا چلیا جدوں تو حضور دی محبت ہی پاگل ہو جائے گا نا، پھر تینوں نہیں دسنا پائے گا کہ میں عاشق رسول ہوں، پھر جگ کہے گا کہ اے عاشق رسول۔ حضور دے نال محبت انج ہوندی ہے کہ میں مجمع دیکھ رہا سا تے سامنے ایک بزرگ بیٹھے، حضور دا ذکر آ رہا سی، وہ جھوم رہے سی، اے محبت ہوندی ہے کہ تن غیر مسلم دیکھ کے حیران ہو جائے بھائی یہ کون ہے، کس طرح دے غلام حضور دے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آزاد جھک جاتے ہیں، یصعب ذالک علی جلسائہ، جنہوں نے نہیں سی پتہ انہوں نے گل بڑی گراں گزرتی سی۔ فقیل لہ یوما فی ذالک، کہ آپ کو کسی نے ہاتھ بن کے عرض کی تو حضور کی آپ بڑے نفیس ترین آدمی سن، آج دے کوئی 50-60 ملک ریاض ایک پاسے تے کلے امام مالک ایک پاسے، 40 سال آپ مدینہ منورہ دے اندر رہے، اور 7 کلومیٹر دے دائرے دے اندر آپ نے ایک مرتبہ بھی قضائے حاجت نہیں کی تھی، ایک مرتبہ بھی قضائے حاجت نہ کی تھی۔ یہ اے ساڈے بابے نے جڑا کہندا ہے نا کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں، انہوں سمجھ ہی نہیں آئی کہ بابے ہوندے کی ہے، اے ساڈے بابے نے تے اسی بھی دسے ہی نہیں کہ ساڈے بزرگ کون ہیں، سارے نے اپنا آپ بنوایا۔ ایک بابا جی آئے جنہوں نے اپنے اسلاف کی تاریخ حضور دی امت کے سامنے رکھی، اور بھائی چلو تواڈے وڈے ہو نہیں ہیں، تواڈے وڈے علامہ فضل حق خیر آبادی ہیں، تواڈے وڈے حضور پیر سید کفایت علی شاہ کافی ہیں، اے ساڈے بابا جی نے دسیا کہ اے تواڈے وڈے نے جناب۔ تے انہوں نے کیا جناب ایک ہی ہویا، آپ نے فرمایا کہ واللہ لو رأیتم ما رأیت لما انکرتم علی ما ترون، فرمایا خدا دی قسم جو میں ویکھدا تسی ویکھو، تسی بھی انجی کریا کرو، انج کریا۔ انہوں نے کہا جی تسی کی ویکھدے ہو؟ آپ نے فرمایا تقریباً 30 سال تے ہو گئے، کوئی رات ایسی نہیں لنگی جس رات میں امام الانبیاء دی زیارت نہ ہوئی۔ عرش اعظم یہ اس
راہ روے لامکاں کی کلی ہے، تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے توجہ کر کے کدے ویسے پڑھتے ہو تو کدے ایک دفعہ توجہ کر کے بھی پڑھو درود شریف حضور طرف کہ حضور سننا ہے۔ امام قاضی یاد مالکی نے کی لکھا جی لا فرق بین موتی و حیاتی، سانو تے گل بھائی انجی آندی، اسی گلاں انجی کرنے ہیں، سانو کوئی مسجد بابا گل نہیں آندی کہ پہلے خطبہ پڑھیں پھر کہیں کہ سبحان اللہ یہ والے کہیں کہ سبحان اللہ یہ والے کہنا سارے حضور دے غلام بیٹھے تے سارے حضور نال والے آنا محبت کرو بس سبحان اللہ۔ دوسری پڑھنا ہے تے او آخر تک جڑے بیٹھے ہو نا ایک طرف آنکھ بند کر کے توجہ کر کے پڑھنا کہ حضور میرا درود شریف سننا ہے۔ ہاں اس واسطے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا حضور دی بارگاہ کے اندر، کوئی بھی امتی بہ کے کسی جگہ بھی بہ کے حضور دے دوسری پڑھنا نہ سننا، ذرا دھیان نال اپنی قسمت سے پھر جا کے ناز کرنا کہ ہو نہ ہو میرا ذکر آج حضور میں ہوا ہے۔ سند حضور دا فرمان ہے صدیقت پر کی فرمان ہے کہ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیتا، کوئی بھی امتی حضور تے بیٹھ کے کتھے بھی دوسری پڑھے نا کہ وہ فرشتے دی ڈیوٹی کی ہے، ذمہ داری کی ہے۔ وہ فرشتہ کہتا حضور فلاں فلاں دے پتر نے اس ٹائم توڑے تے دوسری پڑھے سبحان اللہ۔ تے بابا جی تے فرماندے سن سوچ کہ تیرا بھی نام لیا جاوے حضور دی بارگاہ دے اندر، تیرے پیو دا بھی نام لیا جاوے سبحان اللہ۔ ہے جی حضور دی بارگاہ دے اندر ہے جی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس واسطے آنکھ بند کرو تو توجہ کر کے کہ آج حضور دی بارگاہ وچ میرا بھی نام لیا جائے گا تے میرے والد کا بھی نام لیا جائے گا، تے اس تو بڑی کائنات وچ کوئی بخشش دی اور گل ہی کوئی نہیں، کوئی گل کوئی نہیں۔ تقریراں وہی ہیں جڑی بابا جی کر گئے، سانو تے گل اس تو علاوہ آندی کوئی نہیں کہ کوئی یار دی گل سنا ملنا نہ لمبے ہے، سانو کوئی لمبی چوڑیاں گلاں آندے نے، اسی کہندے کہ حضور دی بارگاہ وچ حاضری لگ جاوے تے بانیاں نے محفل دی بھی حاضری لگ جاوے۔ حضور فرمان کی وہ اقوال گاؤں وچ میرے بہ کے میرے غلام دوسری پڑھ رہے ہیں، بس توجہ ہو گئی تے گل بن جانی، گل بن جانی، حضور کی توجہ ہو گئی نا تے گل بن جانی، سچی گل کر رہے ہیں، توجہ ہو جائے تے گل بن جانی۔ اے تے پھر اپنے اپنی قسمت کی بات، یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا، بس اسی تو خوش کرنا آئے بیٹھے حضور کو، تے اس واسطے جیڑا حضور دا غلام ہے تے چاہندا کہ حضور دی بارگاہ وچ میرا بھی نام لیا جاوے تے میرے والد کا بھی نام لیا جاوے، تے جنہ والد چلا گیا دنیا تو دے بخشش نہیں ہو جائے گی جی۔ تے اس واسطے ادھر توجہ کر کے کہتے اپنے آپ کو بدلو، تقریراں اور بھی ہوندیاں اے بھی تقریر ہی کوئی بدلو اپنے آپ کو، بار بار کہنا نہ پاوے جی میں تسی لبیک کا نعرہ لاندے نا اس طرح حضور دے دوسری پڑھیا کرو بغیر کہے کندے کہے کہ یار واہ واہ حضور دے غلام بیٹھے کیا بات ہے یار سبحان اللہ۔ جو تک اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ میں تھوڑی نصیحت کر رہے ہیں ہم تربیت کر رہے ہیں، تقریباً سانو یہی آندیاں ہاں اللہ نے فرمایا جو تک عبداللہ بن ابی جڑا سی نا وہ کلمہ بھی پڑھدا سی نمازاں بھی پڑھدا سی جو حضور دے آن تو پہلے جمعے میں خطبہ بھی دینا سی، لیکن اللہ نے فرمایا میرے حبیب ظال کے بھی انہوں کفر ہو، حبیب انہوں میں نہیں معاف کرنا، اے اللہ رسول دا انکار کرنا، حالانکہ نماز سے پڑھتا سی، کیوں کہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الصُّحَابَةُ، فرمایا میرے حبیب جی میں صحابہ ایمان لے کے آئے نا ان ایمان لے کے آؤ، ان ایمان قبول ہونا، تے صحابہ کی کرتے سن، صحابہ نماز وچ بھی حضور نو ویکھدے رہندے سن۔ غزوہ بدر اندر اثر دی نماز صحابہ کہندے ہیں رائنا کا تبسم حضور اسی تانوں ویکھیا، اے نہیں کہ اگر آئی تو میں کلے ویکھا کہ حضور جتنے صحابہ موجود ہیں نا 305 بدر اندر سارے ویکھیا، سارے تو حضور تسی مسکرائے ہو، بندہ صحابہ کو سوال کرے کہ تسی نماز سے اللہ دی پڑھ رہے سی ویکھ کدھر رہے سی، فرمایا یہی تو بات ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ اس واسطے درود شریف پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم میرے سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا اس مہینے میں یوم وصال بھی ہے تو اعلیٰ حضرت نے جو یہ شعر نقل کیا ہے نا اس حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب للہ جس نے کسی شخص کے ساتھ محبت کی اللہ رسول کے لیے ہاں جی بڑا اوکھا کام ہے واقعی بڑا اوکھا کام ہے اللہ رسول واسطے محبت کرنا کسی نال فرمایا من احب للہ جس نے کسی نال محبت کی تھی اللہ رسول واسطے وابغض للہ فرمایا جس نے کسی نال نفرت کی تھی ذاتی نہیں اللہ رسول واسطے کی تھی کہ اللہ رسول دا دشمن ہے اے دین دا غدار ہے اے دین دا پہرے دار نہیں اے ناموس رسالت دا غدار ہے اے کشمیر فروش ہے اے ملت فروش ہے اے ختم نبوت دے ڈاکا مرن والا اے حضور دے عاشقاں تے گولیاں چلان والا اے آسیہ ملونوں تے ملک چوں فرار کران والا اے عافیہ صدیقی بیچن والا فرمایا وابغض للہ جس نے کسی نال نفرت کی تھی اللہ رسول واسطے آج تے کوئی اللہ رسول واسطے کرنا تیار ہی کوئی نہیں سارے بندے اپنے ذاتیات لے کے میں اپنے پنڈ آئے بیٹھا تھے میں پنڈ دا گلاں کرنی ہن تو میں اپنے گراں ہی بیٹھا ہاں تے میں اپنے گراں نال بڑی کھل کے گل کرنی ماشاءاللہ ہاں بالکل سانو دے بابا جی نے بلّا سانو پالے اسی گل دے کہ حضور دے نام تے شہید ہو جائے سچی گل کر رہے ہیں بابا جی کہندے کہ تسی حضور دے نام تے قربان ہو تو میں حضور دی بارگاہ وچ خوشی نال جاواں کہ آج میرے پتر تواڈے نام تے قربان ہو گیا سبحان اللہ ساڈا تے کدے لمحہ ہویا ہی نہیں کہ اسی واپس نہیں گھر جانا ہے کوئی جنمن بالکل سچی گل کر رہے ہیں کہ صرف گردن لے پھرنے کہ حضور دے نام تے قربان ہو جاواں کوئی لمبی چوڑی زندگی دی لوڑ نہیں اے فتنہ دا دور آ گیا یار اسی اپنی ذاتیات واسطے بھی جینے ہیں اے تسی لوگ بیٹھے ہو بڑے بڑے دور بھی کھڑے ہوئے ہو میں ویکھ رہی تواڈے چہرے بھی ویکھ رہی تسی ویکھ رہے ہو ایویں بیٹھے ہوئے اللہ دے بندے ہو حضور دی مجلس دے آداب بڑے سخت ہیں اتنے لوگ ایسے کہ ڈی ایس پی کے سامنے جا کے نا ہاتھ مان کے کھڑے ہوندے انہاں دے بھی اپنے جناب آفیساں دے بھی بڑے آداب ہیں کہ حضور دی مجلس دا کوئی ادب کوئی نہیں تو تسی بھی اپنے آپ کو بدلو جب میں کہتا ہوں نا کہ یا اللہ میرا حال دے آواز آتی ہے بندے اپنے نامہ اعمال دے حضور دی مجلس آ کے پہلے میں احسان کرنا میں احسان